نمبر سورہ حامیم سجدہ کے بعد نازل ہے، تو ایک ربط تو نزول ہے کہ نازل ہے اس کے بعد ہے، دوسرا ربط دونوں صورتیں مصدر ہے، دونوں کے شروع میں عظمت کتاب ہے، تیسرا اس صورت میں اور شبہات کے جوابات ہیں سابقہ کے تکمیلی کے لیے۔ پہلے حکم تھا استقامت کے طرف، یہاں بھی اس صورت میں بھی حکم ہے وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، پہلے مستقیمین کے لیے بشارت، تو اب اس صورت میں معرضین کے لیے زواجر ہوں گے۔ صورت کا دعویٰ کیا ہے؟ تو صورت کا دعویٰ اثبات الحکم والولایہ للہ تعالی، کہ حکم فیصلے کا اختیار اور تصرف اللہ کا ہے، کہ جب کسی مسئلے میں تمہارا اختلاف ہو تو هو المرجع عند الاختلاف، مرجع اللہ تعالی ہے، اختلاف کے وقت رجوع اللہ کے طرف کرو گے، تو حکم کا اختیار اللہ کو ہے، حکم عام ہے تکوینی ہو یا تشریعی، دونوں احکامات اختیار اللہ کو ہے، فیصلے اللہ کے قانون پر کرو گے، یہ صورت کا دعویٰ۔ حاصل یہ کہ ولایت اختیار اللہ کا ہے اور اختلاف کے وقت اللہ کے فیصلوں پر عمل کرو گے، یہ صورت کا دعویٰ ہے۔ اور صورت کا خلاصہ یہ ہے کہ اول میں ترغیب الی القرآن کذالک یوحی الیک، توحید کا بیان ہے، پھر عظمت توحید اور شرک برائی تکاد السماوات یتفطرن منہ، ساتھ رد ہے والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، یعنی اتخاذ الولد کے عقیدے پر کہ اللہ تعالیٰ ہی کا اختیار ہے، اس کے نائب اور اولیاء نہیں ہے، یعنی اس کے مددگار نہیں ہے۔ پھر قرآن کے طرف ترغیب، وَمَا اخْتَلَفْتُمْ سے ایک شبی کا جواب، ایک شبی کا جواب ہوگا، پھر شرع لکم من الدین، یہ شبی پر تفریعات ہے، وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِن بَعْدِ سے دوسرے شبی کا جواب ہوگا، تو فَلِذَلِكَ فَادْعُ، یہ اس پر تفریعات ہوں گے، اور قیامت کا ذکر، یہ 2 رکوع تک یہ بیان چلے گا۔ حامیم عین سین قاف کذالک یوحی الیک، کذالک اسی طرح، کاف لبیان الکمال، یا کاف دوام کے لیے، جیسے پہلوں کو وحی آتی رہی تو اسی طرح وحی یوحی الیک، اللہ وحی کرتا ہے آپ کے طرف اور پہلوں کے طرف، وحی کرتا ہے کون؟ اللہ، اللہ تعالیٰ جو عزیز ہے حکیم، عزیز ہے معنی ولایت اس کے مانو گے، حکم اس کا مانو گے، حکیم ہے اس کے فیصلوں میں حکمت ہے، لوگوں کے مان کے نہ چلے، لہو خاص اللہ کے کنٹرول میں ہے جو آسمان و زمین میں، وہ علی ہے، عظیم بلند ہے اللہ، تکاد السماوات یتفطرن منہ، یہ عظمت کا ذکر، قریب ہے کہ یہ آسمان پھٹ جائے، من فوقہن، ان لوگوں کے اوپر، مخلوق کے اوپر، ملائک تسبیح پڑھتے ہیں اپنے رب کے حمد سمیت، آسمان پھٹ جائے، کیوں؟ ایک معنی اللہ تعالیٰ کے ہیبت کے وجہ سے، دوسرا معنی کہ یہ لوگ اللہ کے لیے نائبین قرار دیتے ہیں، شرک کرتے ہیں، تو ان کے شرک کا تو اتنا برا اثر ہے، تیسرا معنی ہجوم ملائکہ کے وجہ سے، اتنے زیادہ ہجوم ہے ملائکہ کا، وَيَسْتَغْفِرُونَ، ملائک استغفار پڑھتے ہیں زمین والوں کے، من فی الارض کہا، پہلے صورت میں مومنین کہا تھا نا، یستغفرون للمومنین للذین آمنوا، اور یہاں لمن فی الارض، تو یہ تو سارے زمین والے، ان میں تو مشرک بھی ہے، تو اس کا جواب یہ کہ من فی الارض سے مراد یہاں مومنین ہی ہے بس، مشرک کے لیے استغفار نہیں، لیکن یہ عموم کیوں کہا؟ تو اس میں نکتہ یہ ہے کہ زمین میں اصل آبادی وہ مومنین ہے، کافر تو مومن کے وجہ سے ہے، مومن ختم ہو جائے تو نظام ختم ہوگا، تو اگر اصل باشندے ہے من فی الارض وہ مومن ہے، کافر تو کچرا ہے۔ اللہ خبردار، ان اللہ هو العزیز غفور الرحیم، اللہ بخشنے والا مہربان، والذین اتخذوا من دونه اولیاء، زجر اتخاذ الولد کے ساتھ، قادر اللہ ہے، آسمان و زمین نظام اس کا ہے، پھر بھی کوئی اللہ کو نہ سمجھے، کہے نہیں اللہ کے نائب ہے، اپنے اوپر قیاس کرتے ہیں، تو وہ لوگ جنہوں نے بنایا اللہ کے سوا اولیاء،
اللہ تعالی حفیظ علیہم نگران ہے ان پر، اللہ دیکھ رہا ہے، نہیں ہے آپ ان پر بھی وکیل کی کوئی ذمہ دار۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا ترغیب الی القرآن، اسی طرح ہم نے اتارا آپ کے طرف قرآن عربی زبان میں تاکہ آپ ڈرا دیں القرآن مکے والوں کو۔ حکمت نزول لوگوں کو ڈرا دے مکے والا، ومن حولہا جو مکے کے آس پاس ہے، مکے کے ارد گرد تمام دنیا ہے۔ یہ آپ علیہ السلام کی نبوت عامہ کی دلیل ہے، قرآن کے شرافت۔ ہے نا، القرآن کہتا ہے، کیوں؟ ماں میں شرافت، ماں تو بچے کے لیے شریف ہے، تو پورے دنیا میں شریف جگہ وہ حرم ہے، القرآن ہے۔ ماں میں تقدم ہے، ماں بچے سے پہلے ہوتا ہے، تو پورے دنیا کے نسبت جو پہلا حصہ دنیا میں پیدا ہے وہ حرم ہے، مکے میں یہ خوبیاں ہے۔ ومن حولہا جو اس کے آس پاس ہے، تاکہ آپ ڈرا دیں یوم الجمع قیامت کے دن سے، جس کے آنے میں کوئی شک نہیں۔ جب آئے گا تو فریق فی الجنہ، ایک فرقہ جنت میں ہوگا اور ایک آگ میں۔ جنت میں کون ہوں گے؟ جو لہو ما فی السماوات کے قائل ہے، سب کچھ اللہ کا ہے۔ دوزخ میں کون ہوں گے؟ اتخذوا من دونہ اولیاء، جنہوں نے اور شرکا بنائے۔ ولو شاء اللہ، اگر اللہ چاہتا تو کر دیتا ان کو ایک امت، اگر اللہ زور کا ایمان چاہتا تو سب لوگ مومن ہوتے، لیکن کچھ لوگوں سے دوزخ برنا ہے، اس لیے ان کی مرضی اختیار پر چھوڑ دی، لیکن داخل کرتا ہے جسے چاہے اپنے رحمت میں۔ والظالمون جو ظالم ہے نہیں ہے ان کے لیے من ولی کوئی دوست اور نہ مددگار، تو ظالم کا کوئی سفارشی نہیں ہے۔ ام اتخذوا زجر، کیا بنا لیا ان لوگوں نے اللہ کے سوا اولیاء مددگار دوست۔ سورت کا دعویٰ ہے نا ولی اللہ ہے، ولایت اللہ کا۔ فاللہ هو الولی، پس اللہ تعالیٰ ہی دوست ہے۔ فا دلیل ہے کہ عبارت حذف ہے، شرط حذف ہے۔ کیا معنی؟ ان ارادو ولیا فاللہ هو الولی، اگر یہ دوست چاہتے ہیں تو اللہ ہے نا، اگر ان کو مددگار چاہیے تو اللہ تعالیٰ ہے نا، پھر دوسرے مددگار کی کیا ضرورت؟ اگر ان کو ان کے دل کے لیے جگہ چاہیے کہ دل جس کو دے تو اللہ ہے نا، دل اللہ کو دے۔ فاللہ هو الولی وهو اللہ تعالیٰ یحیی الموتى، وہ زندہ کرتا ہے مردوں کو، ہر چیز پر قادر ہے اللہ۔ وما اختلفتم فیہ من شیء، یہ پہلے شبہ کا جواب۔ شبہ کیا ہے؟ کہ مشرکین قرآن کے مقابلے میں کتاب پیش کریں گے، اور اکثر ایسا ہوتا ہے بندوں کی کتابوں میں بہت گڑبڑ ہوتا ہے، تو کبھی کہتا ہے فلاں کتاب میں لکھا ہے یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ، یہ وظیفہ ہے، اور فلاں بڑے مولوی نے لکھا ہے کہ اس کو 313 مرتبہ پڑھو آپ کا کام ہو جائے گا۔ کبھی کہتا ہے یہ وظیفہ پڑھو یا عباد اللہ یا عینونی، اے اللہ کے بندوں میرے مدد کرو، تو یہ اتنے مرتبہ پڑھو، رکشہ گم ہو گیا ہے وہ مل جائے گا آپ۔ کبھی کہتے ہیں شامی میں بھی یہ لکھا ہے کہ تمہارا کوئی چیز گم ہو جائے تو سورج کے طرف یا فلاں طرف چند قدم لے کے پھر کہو یا شیخ حمدان میرا یہ چیز واپس کر دو، اگر نہیں تو میں آپ کو اولیاء کے دفتر سے نکالوں گا، وَإِلَّا نہیں تو اخرجتک عن دیوان الاولیاء، پھر آپ اولیاء کے دفتر میں نہیں، آپ میرا کام ہی نہیں کر سکتے، کیسے ولی ہے تم؟ کبھی کہتے ہیں شیخ اکبر نے لکھا ہے، فلاں نے لکھا ہے کہ اولیاء غار حرا میں جمع ہوتا ہے، نظام ان کے کنٹرول، نظام ان کے حوالے ہوتا ہے پھر تو کتابوں میں ایسے ہے۔ کبھی موضوعی احادیث جو لوگوں نے بنائے وہ پیش کریں گے، کبھی انتہائی ضعیف احادیث عقیدے کے باب میں پیش کریں گے، تو ان سب کا جواب کیا ہے؟ قرآن جواب دیتا ہے مختلفتم، جو تمہارا اختلاف ہو فی شیء، کسی بھی چیز میں، کسی مسئلے میں تمہارا اختلاف ہو جائے، فحکمہ، تو اس کے فیصلے کا اختیار اللہ، اللہ کو ہے، بس اللہ سے پوچھے، اللہ سے مانا کتاب اللہ سے پوچھے۔ اگر کوئی مسئلہ ایسا ہے، کوئی دم درود ایسا بتا دے جو توحید کے خلاف ہے، تو قرآن تو منع کرتا ہے کہ مصیبتیں ٹالنے والا میں ہوں، اور وہ وظیفہ میں ہے کہ فلاں کو آواز دو، تو چھوڑ دو نا، قرآن ایک کہتا ہے وہ دوسرا کہتا ہے۔ تو کیا معنی؟ اپنے کتابوں کے اصلاح قرآن سے کرو گے۔ کسی پیر نے خواب دیکھا یا کسی کو الہام ہوا اور صبح پیر صاحب کہتا ہے میں نے ایسا خواب دیکھا، بڑا بزرگ ہے، لوگ کہتا ہے اس نے خواب میں، تو سارے خوابوں کو قرآن کے ساتھ ٹچ کرو،
قرآن کے موافق ہے خواب تو صحیح ہے، اگر وہی کے خلاف خواب دیکھا ہے تو پھر قرآن کو منسوخ نہ کرو کسی کے خوف کی وجہ سے اور یا کسی کتاب کی وجہ سے۔ قرآن سب آسمانی کتابوں کا ناسخ ہے، اور تم پیروں کے کرامت یا خواب یا قصے کہانیوں سے اس کو رد کرو گے۔ فیصلوں کا اختیار اللہ کو ہے، صحیح احادیث موجود ہے، قرآن موجود ہے، یہ چھوڑ کے پھر کسی اور چیز پر فیصلہ کرے تو ولایت اللہ کا ہے، حکم اللہ کا ہے، حکم شرعی بھی اللہ کا ہے، حکم تکوینی بھی اللہ کا تو تم اللہ کا بندہ ہے، وہ تیرا حاکم ہے، فحکمہ تو فیصلے کا اختیار اللہ کو ہے۔ ذالکم اللہ ربی، اگر یہ آیتوں کو سمجھا جائے نا تو امت کا اختلاف ختم ہو سکتا ہے۔ اختلاف تو اس لیے کہ ہر ایک کے اپنے اکابر ہے اور ان کا فیصلہ بس وہ آخری حرف آخر ہے، تو ہر ایک اپنے اکابر، اپنی کتاب، اپنے خواب، اپنے عقل کے باتیں دماغ میں جو آئے ان پر فیصلے نہ کرے، وہ قرآن پر پیش کرے، اگر صحیح ہے تو صحیح، نہیں ہے تو اس کو چھوڑ دے۔ تم تو اللہ کا بندہ ہے، کسی فرقے کا بندہ تو نہیں ہے کہ اس کا مان کے چلو گے۔ ذالکم اللہ، یہ صفات والا اللہ میرا رب ہے جس پر میرا اعتماد ہے اور اسی کے طرف انیب میں لوٹ کے جاؤں گا۔ فاطر السماوات والارض فاطر السماوات، اللہ پیدا کرنے والا ہے آسمان و زمین کا۔ جعل لکم، اللہ نے بنایا تمہارے لیے تمہارے نفس سے ازواجن، جوڑے بیویاں، ومن الانعام، جانوروں میں بھی جوڑے بیویاں۔ نظام کا خالق وہ ہے، بنایا اس نے ہے، بیوی نظام اس نے بنایا اور حکم کسی اور کا چلے گا۔ یزرعکم فیہ، وہ پھیلا دیتا ہے تمہیں اس میں، اس تدبیر کے ساتھ۔ کیسے؟ بیوی پھر اولاد پھر ایسا سلسلہ دنیا میں اللہ پھیلا دیتا ہے۔ لیس کمثلہ، نہیں ہے اللہ کے مثل شیء، کوئی چیز، اللہ جیسا شیء کوئی چیز نہیں ہے تو یہاں تو دو ہے، ایک کاف ہے ایک مثل ہے، تو اس کا کیا معنی؟ اللہ کی مثل کا مثل نہیں، معنی تو یہ بنتا ہے لیس کمثلہ، نہیں ہے اس کے مثل جیسا کوئی مثل، تو ایک مثل ہے معنی دوسرا مثل نہیں، تو یہ معنی نہیں، کاف زائد ہے، لیس مثلہ شیء، اللہ جیسا کوئی چیز نہیں ایک معنی، یا مثل زائد ہے اس جیسا کچھ نہیں ہے، یا مثل بمعنی عین کے ہے، عرب مثل بول کے عین مراد لیتا ہے، لیکن یہاں دو کیوں کہا، کاف بھی کہا مثلو، تو دو کے ذکر کرنے میں حکمت یہ ہے کہ اللہ کا مثل نہ لفظ مثل سے ہے نہ کافی تشبیہ سے ہے، اللہ کا مثل کوئی بھی نہیں، نہ کاف سے ہے اور نہ لفظ مثل سے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ، اللہ سننے والا بصیر دیکھنے والا ہے، نہ عالم بالا میں اس جیسا ہے نہ عالم اسفل میں اس جیسا ہے، تو حکم اس کا مان لو۔ تو انسان کو کبھی خیال آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسا ہوگا ہے، تو جو بھی چیز ذہن میں آئے تو آیات پڑھے، لیس کمثلہ شیء، تو میرے ذہن میں ایک چیز آیا، قرآن کہتا ہے اس جیسا کوئی چیز نہیں، تو مثل نہیں۔ اللہ سننے والا، وَهُوَ السَّمِيعُ، وہ سننے والا دیکھنے والا ہے، تو کیا معنی؟ سمیع وہ ہے تو اس جیسا سننے والا کوئی نہیں، بصیر اس جیسا، تو اس کی صفات میں کوئی شریک نہیں ہے۔ حاکم وہ ہے نا، تو پھر دوسرا حاکم نہیں بن سکتا، ولایت اس کا ہے تو دوسرا والی نہیں بن سکتا، دوسرا اس کا ماتحت ہوگا، تو آپ قرآن کے مقابلے میں کسی اور کا فیصلہ لے کے آؤ گے تو اللہ جیسا کوئی اور بھی حاکم ہے، تم اس کے ماتحت چلتے ہو، پارٹی ہے، مذہب ہے تمہارا، خیالات ہے تمہارے، خواب ہے تمہارے، تو اللہ کا مثل کوئی نہیں، بس اس کا بندہ بن جائے۔ لہو، خاص اللہ کے کنٹرول میں ہے، خاص اللہ کے لیے آسمان و زمین کی چابیاں کنجیاں، وسیع کرتا ہے رزق جس کے لیے چاہے، ویقدر، اور تنگ کرتا ہے، اللہ ہر چیز پر علیم ہے۔ شرع لکم، یہ دوسرا جواب کہ وہ کہے کہ فلاں بڑے مولوی نے ایسا لکھا ہے، یار بڑا بزرگ ہے، اس نے مجھے یہ دم دیا ہے، اور اکثر پرانے دم اس طرح ہوتے، اس میں شرکی کلمات ہوتے، مجھے اتنے بڑے آدمی نے دیا ہے اور آپ کہتے ہو کہ نہیں یہ غلط ہے، تو یہ تفصیلی جواب، اللہ نے تمہارے لیے شریعت بنایا ہے، قرآن و حدیث شریعت ہے، ایسے ہی نوح کے قوم نوح کے لیے بھی شریعت، ابراہیم قوم موسیٰ سب کے لیے شریعت، تو تم اس شریعت سے قرآن و سنت چھوڑ کے دوسروں کے باتوں پہ یقین کرتے ہو، دوسرے کے باتیں قرآن کے ساتھ وزن کرو۔ شرع لکم، اللہ نے بنایا تمہارے لیے من الدین، دین،
ما وہ کہ اس پر وصیت کی نوح علیہ السلام نے، والذین اور وہ جو ہم نے وحی کہ آپ کو اور اس پر وصیت کی ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ نے، سب انبیاء علیہ السلام۔ یہ چند انبیاء ذکر ہے اس لیے کہ یہ مشہور تھے، باقی سب انبیاء کا دین ایک ہے، توحید اسلام سب انبیاء کا دین۔ ان اقیم الدین کہ قائم رکھو دین کو، فرقے نہ بناؤ ان میں، دین قائم رکھو، یا معنی دین پر قائم رہو، یا معنی ان اقیم الدین دین کا محافظ بنو۔ تو دین کا محافظ کیسے بنو گے؟ کہ ان کے حدود کا خیال رکھ کے اس میں لوگوں کے باتیں، باہر کے باتیں داخل نہ کرو۔ ولا تتفرقوا فیہ فرقے فرقے نہ بنو دین میں، فرقے بنو گے تو ہر ایک اپنے فرقہ اور اپنے بڑوں کے باتیں لے گا، تو قرآن تو رہ جائے گا درمیان سے۔ کبر علی المشرکین بہت مشکل گزرتی ہے مشرکین پر جو آپ پکارتے ہو ان کے طرف۔ اللہ تعالیٰ یجتبی چن لیتا ہے قرآن کے لیے جسے چاہے، ہدایت دیتا ہے قرآن کے طرف، من اس کو یونیب جو حق کا طلبگار ہے۔ اللہ قرآن کے طرف اس کو لے کے آتا ہے جس کے دل میں ضد نہیں ہے، تعصب نہیں ہے، ایسا بندہ آ سکتا ہے۔ وما تفرقوا الا من بعد، یہ دوسرا شبہ کہ چلو کتاب تمہارے خلاف ہے، اب کتاب کیا، دوسرے بڑے بڑے علماء بھی تمہارے خلاف، فلاں نے تمہارے خلاف ایسا فتویٰ لگایا، فلاں بڑا عالم ہے، فنون کا ماہر ہے، اس کا ماہر ہے، تو اس کا جواب وما تفرقوا اختلاف نہ کیا ان لوگوں نے، الا من بعد مگر بعد اس کے کہ آیا ان کے پاس علم، بغیم بینہم بوجہ ضد کے ان کے درمیان۔ جو حق کا توحید کا مخالف ہے، قبر پرستی کے دعوت دیتا ہے، ان سے یہ کہے کہ قرآن حق ہے کہ نہیں، وہ کہے گا کیوں نہیں، قرآن تو اللہ کا کلام ہے۔ تو حق آ گیا پھر بھی مخالفت کرتا ہے، مانتے ہیں قرآن کو اور پھر اس سے الٹ چلتے ہیں، کیوں؟ ضد کی وجہ سے۔ بغیم بینہم حسد ہے ان کے آپس، مانا بغیم بینہم و بین اہل الحق، ان کے اور اہل حق کے درمیان نہ لگی ہے۔ تو یہ درس فلاں کیوں دیتا ہے؟ اگر ہمارا مولوی دیتا تو پھر میں بیٹھ جاتا عمل کر، تو مخالفت کی وجہ سے ان کے ساتھ نہیں چلتا۔ لیکن دوسرا جانب ذکر نہ کہ اہل حق کا، کیوں کہ اہل حق میں تو حسد نہیں، حسد اصل میں ان میں اہل حق تو خیرخواہ ہوتا ہے، وہ پارٹی باز نہیں ہوتے اور نہ وہ ضد کرتے ہیں کسی سے۔ ولولا کلمۃ سبقت، باقی بغیم بینہم کے ایک معنی دوسرا وہ پہلے بتایا، دوسرے پاری میں اس کا تفصیل بھی بتایا۔ ولولا کلمۃ سبقت من ربک، اگر نہ ہوتا فیصلہ جو پہلے سے طے ہے تیرے رب کے طرف سے وقت مقررہ تک، لقضی بینہم، فی الحال فیصلہ ہو جاتا ہے۔ اللہ ابھی بھی عذاب دے، جیسے انکار کرے عذاب دے، لیکن اللہ نے مہلت کا فیصلہ کیا۔ یقیناً وہ لوگ اورث الکتاب جو دیے گئے کتاب، من بعدہم پہلوں کے بعد، وہ شک میں پڑے ہیں اس قرآن سے، مریب مضبوط شک میں پڑے ہیں۔ قرآن کے وارثین، اورثو مجہول کا صیغہ، مجہول کا صیغہ یہ معنی کہ سمجھتے نہیں، بس یہ صرف اتنا ہے مانتے ہیں صحیح ہے، باقی جانتے نہیں۔ تو یہ بے عمل علماء کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے، مجہول کا صیغہ۔ معلوم کا صیغہ آتیناہم الکتاب، وہ بعمل علماء کے لیے۔ فلذالک فدع، یہ تفریح ہے، فلذالک اسی وجہ سے کہ یہ سب انبیاء کا دین ہے، فدعو آپ دعوت دیتے رہے، فدعو لذالک، واستقم اور ڈٹ جائیے، کما امرت جیسے آپ کو حکم ہو۔ لوگوں کے شبہات کے وقت انسان کے استقامت ڈگمگا جاتا ہے، تو نہیں، ڈٹ جائیے، کما امرت جیسے تمہیں حکم ہے۔ ولا تتبع، پیچھے نہ چلے، اہواءہم، ان کے دلائل کو کیا کہا؟ اہوا، یعنی ان کے خود ساختہ دلائل کے پیچھے نہ چلے، وہ تو خواہش پرستی ہے۔ دلیل تو وہ ہے جو قرآن سے ہو، دلیل وہ ہے جو صحیح حدیث میں ہے۔ تو اگر کوئی قرآن حدیث سے ہٹ کر کہے فلاں نے کہا فلاں، تو فلاں تو دلیل نہیں۔ فقہ، اصول فقہ میں تو یہی پڑھا، قرآن ہے، حدیث ہے، اجماع ہے، قیاس ہے۔ ولا تتبع اهواءهم وقل آمنت بما انزل الله من کتاب وامرت لأعدل بینکم، آپ کہہ دیجئے، ہمارے ایک دوست ہے، پرانا عالم ہے، قابل، کہتے ہیں میں ایک بڑے ادارے کا نام لے کہ میں وہاں گئے ایک مسئلہ پوچھنے، فروعی مسئلہ تھا نماز کے بارے میں، مسئلہ مجھے یاد نہیں، عام مسئلہ تھا، اب ذہن سے نکل گیا۔ تو کہا میں نے وہ مفتی صاحب سے پوچھا، مفتی صاحب نے کہا مجھے
اس کے بارے میں پورے معلومات نہیں. تو ساتھ ساتھ دوسرا مفتی صاحب بیٹھا تھا، کئی مفتی صاحب تھے. اس نے کہا یہ ایسا ہی ہے، بتا دیا صحیح ہے. تو اس پہلے مفتی نے ان سے پوچھا کیوں؟ کہا میرے ابو بھی اس طرح کرتے تھے. تو ان کا ابو کوئی عالم تھا، تو یہ صحیح ہے میرا ابو بھی اس طرح کرتے. جو پوچھنے والا تھا وہ بھی تو عالم تھا. اس نے اس مفتی صاحب سے کہا آپ کا بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، آپ کے وجہ سے میرے علم میں بہت اضافہ ہوا. تو اس نے کہا کیوں؟ کہا میں نے ابھی تک یہی پڑھا تھا کہ ادلہ شرع 4 ہے، اب ایک 5واں بھی آیا، آپ کا ابو بھی ہے، قرآن ہے، حدیث ہے، اجماع قیاس، اور ایک آپ کا ابو ہے. تو یہ کون سا دلیل ہے؟ میرا ابو کر رہا تھا. فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ. پیچھے مت چلے ان کے خواہش. ان کے دلیل کیا ہے کہ ہمارے فلاں نے اس طرح کہا، فلاں نے. تو دلیل تو قرآن ہے، یہ خواہش ہے جو قرآن کے مقابلے میں ہو وہ دلیل نہیں ہوتا. وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ کتاب، کہہ دیجئے میرا ایمان تو اس پر ہے جو اللہ نے اتارا ہے. کیا اتارا؟ من بیانی، جو کہ کتاب ہے. ما انزل اللہ کیا ہے؟ جو کہ قرآن. میں تو قرآن پر ایمان رکھتا ہوں. وَأُمِرْتُ، مجھے حکم ہے، لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ کہ میں عدل کرو تمہارے درمیان. عدل کیا؟ قرآن عدل ہے. اللہ ہمارا رب ہے اور تمہارا، ہمارے لیے ہمارے اعمال، تمہارے لیے تمہارے اعمال. یہی نہیں مانتے تو پھر ان کے ساتھ جھگڑو نہیں، بس ہمارا کام تو قرآن ماننا، اس کی طرف دعوت دینا، ہم دیتے رہیں گے. تم پر اثر نہیں کرتا، نہیں مانتے ہو تو تم اپنا کام کرو. لا حجت بیننا، نہیں ہے کوئی جھگڑے ہمارے تمہیں، کوئی جھگڑے کی بات نہیں. ہمیں بھی اختیار ہے، تمہیں بھی. دنیا میں تو سب کو اختیار ہے. تم نہیں مانتے ہو تو کوئی زور زبردستی نہیں. لیکن یہ ہے اللہ یجمع بیننا، اللہ جمع کرے گا ہمارے درمیان، اسی کے طرف واپسی ہے. اللہ ہمارے درمیان ایک دن ہے، وہاں پھر سب کچھ پتہ چل جائے گا. فارسی کا ایک شعر ہے، یار من چے شد جدا، فریاد من پیش خدا، ہرگاہ خواہم ای دعا، اللہ یجمع بیننا. دوست جدا ہوا تو ہر وقت یہ دعا مانگتا ہوں، اللہ یجمع بیننا. وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اللہ کے طرف واپسی ہے. وَالَّذِينَ يُحَاجُّونَ، زجر، جو قرآن توحید کے وضاحت کے بعد پھر بھی مانتے نہیں، بحث کرتے. وہ لوگ یحاجون، جو جگڑتے ہیں، فی اللہ، اللہ کے دین توحید، یا فی کتاب اللہ، من بعد ما، بعد اس کے، استجیب لہ، کہ قبولیت ہوئی اس کتاب کا. قبولیت ہوئی کیا معنی؟ اگر علاقے میں ایک دو عالم حق پرست تصدیق کرے کہ یہ مسئلہ حق ہے تو اتمام حجت ہو گیا. تو یہود کے علماء حق پرست مان گئے کہ یہ قرآن کلام اللہ ہے، تو اتمام حجت ہو گیا ان پر. اب بھی کوئی نہیں مانتا تو وہ معذور نہیں ہے. اگر کسی حق کے مسئلے کا تائید کے لیے، اور ہر دور میں ایسا ہوتا ہے کہ حق پرست علماء اٹھ کے قبول کرتے ہیں، تو قبول، بات کی قبولیت ہو گئی، پھر بھی کوئی نہیں مانتا، حجتہم، تو پھر ان کے حجت داحضۃ، معنی باطلۃ، باطل ہے، بیکار ہے ان کے رب کے ہاں، ان پر غضب ہے اور سخت عذاب. اللہ الذی انزل الکتاب. اور جواب کہ تمہارے خلاف یہ فلاں کتاب ہے یا تمہارے خلاف فلاں آدمی ہے، تو جواب، اللہ نے اتارا ہے کتاب بالحق، حق کے اظہار کے لیے. بالحق معنی لے اظہار الحق، اللہ نے قرآن حق کے اظہار کے لیے اتارا. ایک. نمبر 2، والمیزان، ترازو بھی ہے قرآن، تولنے کے لیے تو قرآن ہے. تمام کتابوں کو اس پر تولو، یہ ترازو ہے. تو آپ کا ایمان قرآن پر ہے تو پھر مخلوق کے لکھے ہوئے جتنے کتب ہے وہ قرآن کے ساتھ تولو گے. اس لیے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا بہترین مسلک ہے. تو جب اختلاف ہو مسئلوں میں، احادیث میں، تو دوسرے ائمہ کوئی سند کو دیکھتا ہے، کوئی مدینہ کے عمل کو دے، مدینہ میں کون سا عمل ہے تو وہ حدیث لے لیتا ہے. اور کوئی سند کو دیکھے، سند قوی ہے تو اس حدیث کو لے لیتا ہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اس حدیث کو لیتا ہے جو قرآن کے مضمون سے موافقت رکھے، اس کے مسلک کا بنیاد ہی اس پر ہے. تو 2-3 احادیث میں تعارض کے وقت دفع تعارض کے لیے امام صاحب اوفق بالقرآن کو لیتا ہے. جیسے قصر صلاۃ خوف میں 18 تک طریقے ہے، تو جو قرآن کے اوفق میں اس میں حرکات زیادہ ہے، آنا جانا، امام صاحب اسی کو بہتر سمجھتا ہے. امام صاحب قرآن کریم کے خوب عالم تھے،
وما یدریک، لیکن اب احناف، تو احناف الگ چیز ہے اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ الگ ہے۔ یہ قاسم نانوتوی رحمہ اللہ سے کسی نے ایک مسئلے میں کہا کہ فلاں یہ کہتا ہے، فلاں یہ کہتا ہے، اس نے کہا میں حنفی ہوں، احنافی تو نہیں ہوں، پورے دنیا کے احناف کا تو میں ذمہ دار نہیں ہوں یہ کرے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مسلک ایسا ہے، میں اس کا پاؤں، وہ صحیح ہے، تو احنافی تو نہیں۔ امام سے مراد امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ہے اور یا امام اربعہ ہے، اور اب لوگ اپنے مسجد کے امام یا اپنے مدرسے کے استاد اس کے باتوں کو دلیل سمجھتا ہے اور ان کو پیش کرتا ہے، جبکہ خود ہی امام، کوئی بڑے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بات دلیل کے مطابق نہ ہو تو علماء رد کرتے ہیں، پھر امام ظفر کے بات پہ عمل کرتا ہے، صاحبین کے بات پہ عمل کرتے ہیں۔ تو اللہ نے کتاب اتارا ہے، ہم شریعت کے پابند ہے، حق اور میزان کیا ہے؟ قرآن، تولنے کے لیے ترازو قرآن ہے، تو قرآن مت تولو، لوگوں کے اقوال سے ترازو نہ بناؤ کہ قرآن اس پر تولتا ہے، قرآن ترازو ہے، باقی سب کچھ اس پر تول دو۔ وما یدریک لعل الساعہ، اب تو اپنے آپ کو بھی قرآن پر تولے، آپ کو کیا خبر قریب ہو قیامت، قیامت بہت قریب ہو، پھر یستعجل بہا، جلدی سے طلب کرتے ہیں ساعہ کو، قیامت کو، وہ جو ایمان نہیں رکھتے قیامت پر، والذین آمنوا، جو ایمان رکھتے ہیں قیامت پر وہ ڈرتے ہیں، منہا، اس مومنین تو ڈرتے ہیں، وَيَعْلَمُونَ، جانتے ہیں، یقین کرتے ہیں کہ قیامت حق ہے، خبردار وہ لوگ یمارون، جو شک کرتے ہیں قیامت میں، واضح دور کے گمراہی میں پڑے ہیں۔ اللہ لطیف، لطیف معنی ایک معنی احسان کرنے والا، باریک تدبیر کرنے والا، یہاں مفسرین قرطبی نے لطیف کی 20 تک معنی بتائے ہیں۔ اللہ تعالی لطیف، مہربانی کرنے والا ہے اپنے بندوں، اس لیے قرآن اتارا۔ یرزق، رزق دیتا ہے، یہ اثر لطف ہے، وہ مہربان ہے اس لیے رزق دیتا ہے جسے چاہے، وہ هو القوی العزیز، طاقت والا ہے، غالب ہے اللہ۔ تزہید من الدنیا، کہ دنیا کے خاطر آخرت کو نہ چھوڑو، قرآن کو نہ چھوڑو، اس کی کوئی حیثیت نہیں دنیا کا، کہ یہ کہ لوگ ناراض ہو جائیں گے اور پارٹی والے ناراض ہو جائیں گے، قام والے ناراض ہوں گے، دنیا کے کافر ممالک ناراض ہو جائیں گے، اس لیے قرآن اور وحی کے پابندی نہیں کرتا۔ من کان یرید، جو بندہ ارادہ رکھتا ہے، حرث الاخرہ، آخرت کی کھیتی کا، تو ہم زیادہ دیں گے اسے، فی حرثہ، اس کے فصل، یعنی جو عمل اس لیے کرتا ہے کہ بس آخرت ملے، تو یہ نہیں کہا نا کہ دنیا نہیں دیں گے، یہ آیات دلیل ہے کہ آخرت کے لیے عمل کرو گے تو دنیا بھی اللہ دے گا، آخرت بھی، دونوں ملیں گے۔ ومن کان، اور جو بندہ یرید، ارادہ رکھتا ہے، حرث الدنیا، دنیا کے فائدے کا، حرث کہتی، تو ہم دیں گے اسے دنیا سے، آخرت میں اس کا کوئی نصیب حصہ نہیں ہے۔ ام لہم شرکا، یہ شبی کا جواب الگ انداز سے، کہ کہتے ہیں کہ فلاں کہتا ہے اس لیے سجدے درگاہ پہ لگا سکتے ہو، اور فلاں مولوی کہتا ہے کہ قبروں سے فائدے اٹھا سکتے ہو، ان سے فیض ہوتا ہے، فائدے ملتا ہے، تو مسجد کے بجائے جا کے وہاں مراقبے کرو اور وہاں بیٹھ جائے، ان سے دعائیں مانگے، تو جواب تمہارے لیے کوئی اور شرکا ہے، نیا دین بنا دیتا ہے۔ پیغمبر کا دین تو اللہ کا دین یہی ہے کہ اللہ سے مانگے، جہاں بھی مانگے بس اللہ سے مانگے، قادر وہ ہے، دینے والا وہ ہے۔ ام لہم، کیا ہے ان لوگوں کے لیے، شرکا، وہ شرکا، شرکا سے مراد وہ شرکا جو دین بنا دے ان کے لیے، نیا فیصلے سنا دے، شرعوا لہم، یعنی ابتدعوا لہم، بخاری نے معنی کیا، بنا دے ان کے لیے دین، ما وہ لم یأذن بہ اللہ، کہ اللہ نے اس کی اذن نہ کی، اللہ نے اجازت نہیں دیا جس دین کا، تو نیا طریقہ بنا کے اس پہ چلتا ہے، تو یہ رد ہے ان حکمرانوں پر بھی جو اسلام سے ہٹ کر قوانین بنا کے اس پر چلتے ہیں، ان عوام پر بھی جو ان کو تسلیم کرتے ہیں۔ تو اللہ کا قانون قتل کے حدود مقرر ہے، زنا چوری کے حدود مقرر ہے، اور وہ نئے قوانین پاس کرے اور لوگ اس پہ عمل کرے، تو کیا تمہارے اور شرکا ہے قانون اللہ کا چھوڑ کر؟ اسی طرح ان پر رد ہے کہ باطل دلیل کے ذریعے وحی کو چھوڑتا ہے، کسی کتاب یا کسی کے خواب کی وجہ سے غلط وظیفے پڑھتے ہیں، شرک کرتے ہیں، نظر و نیاز غیر اللہ کے نام دیتا ہے، تو کیا کوئی اور شرکا بھی ہے اللہ کے سوا؟ ولایت تو اللہ کا ہے، حاکم اللہ ہے،
ولولا اس پر تنبیہ، ناراضگی کا اظہار، اگر فیصلہ ولولا کلمۃ الفصل، اگر نہ ہوتا کلمہ فیصلے کا کہ اللہ تعالیٰ اس امت کو مہلت دیتا ہے، لقضی بینہم، تو فی الحال فیصلہ ہوتا ہے ان کے درمیان، یعنی فی الحال اللہ اس شرک پر کفر پر عذاب دیتا، ظالمین کے لیے عذاب ہے درناک۔ آپ دیکھو گے ظالمین ڈرتے ہوئے مما، اس سے جو انہوں نے کسب کی، وہی کے مخالفت کی، وہو یہ عذاب واقع ہوگا اس پر۔ والذین آمنوا، بشارت جو ایمان والے نیک عمل والے ہیں، فی روضات الجنات، جنت کے باغوں میں ہوں گے۔ روضات، روضہ باغ، اور جنات بڑے پیمانے پر باغ، اس کے باغیچے ہوتے ہیں، پھر جیسے پارک میں تفریح گاہ ہوتا ہے، یا روضات معنی خوشی کے مقامات جو جنت میں ہے، ان کے لیے وہ جو چاہے اپنے رب کے ہاں، یہ بہت بڑھ کے فضل ہے۔ ذالک، یہ جنت، الذی، وہ ہے، یبشر اللہ، کہ اللہ خوشخبری سناتا ہے اپنے ان بندوں کو جو ایمان لائے اور عمل کرتے ہیں نیک۔ قل، آپ کہہ دیجئے، لا اسألکم علیہ اجرا، میں طلب نہیں کرتا تم لوگوں سے، علیہ، اس قرآن کے بیان پر، اجرن، کوئی عوض، میں تم سے عوض نہیں چاہتا، الا المودۃ فی القربى، غور سے سنیں، اس کا ایک معنی الا المودۃ، مگر چاہت، فی القربى، اللہ کے قربت میں، اللہ کے قریب جانے میں، میرا اور کچھ لالچ نہیں مگر یہ ہے، یہ چاہت ہے کہ تم اللہ کے قریب ہو جاؤ۔ یہ معنی امام مجاہد رحمہ اللہ نے کی، صحابہ سے بھی نقل ہے۔ دوسرا معنی، یہ تو اجر نہیں ہے نا، یہ تو اجر تو وہ ہے جس کا فائدہ مجھے ہوتا، تو میرے چاہت یہ ہے کہ تم اللہ کے قریب ہو جاؤ، یہ تو تمہارا فائدہ ہے۔ دوسرا معنی، میں نہیں چاہتا کوئی اجرت، مگر الا المودۃ، مگر دوستی، محبت، فی القربى، رشتہ داری والا محبت، یعنی مجھے کم از کم مکے سے نہ نکالو، مانتے نہیں ہو تو یہ ہے، رشتہ دار کے ساتھ تو لوگ محبت کرتے ہیں، تو رشتہ داری کا لحاظ کرو، ظلم نہ کرو، ایک معنی۔ یہ معنی بھی بعض صحابہ کرام سے نقل ہے، تابعین سے نقل ہے۔ تیسرا معنی، میں نہیں مانگتا تم لوگوں سے کوئی اجرت، یہ شیعہ لوگ اکثر اس معنی کو پسند کرتے ہیں، اور یہ امام سودی کلبی سے نقل ہے، وہ ضعیف ہے۔ الا المودۃ، مگر محبت، فی القربى، میرے اہل بیت کے ساتھ، تم سے اور کچھ نہیں ہو سکتا تو کم از کم میرے اہل بیت سے محبت تو کرو، یہ معنی۔ یہ تو اپنی جگہ ہے کہ اہل بیت سے محبت فرض ہے، اور اہل بیت میں نے بتایا تھا ازواج مطہرات ہے، حسن حسین سب ہے، تو نبی کے رشتہ داروں سے محبت فرض ہے۔ اور اس سے مراد پھر حسن و حسین تو اس لیے نہیں ہے کہ وہ تو یہ صورت تو مکی ہے، مکہ میں حسن و حسین رضی اللہ عنہ کا، شادی تو مدینے میں ہوئی فاطمہ رضی اللہ عنہ کے، وہ تو مدینے میں پیدا ہوئے، تو ازواج مطہرات تھے پھر۔ یعنی شیعہ جو یہ کہتے ہیں بس اہل بیت سے پنجتن پاک سے محبت ہو، آیات میں یہ ہے، وہ تو غلط کہتے ہیں، مکہ میں تو یہ نہ تھے، تو مدینہ میں پیدا ہوئے، یہ صورت مکی۔ ومن یقتل، اور باقی ان سے محبت اپنے جگہ فرض ہے، محبت تو وہ نہیں کرتے، شیعہ نہیں کرتے، اس لیے کہ ان کے پورے پیغام کو خراب کر دیا۔ اہل بیت کا پیغام کیا ہے؟ توحید کا ہے، اور یہ ان کو پکارتے ہیں، شرک کرتے ہیں۔ اہل بیت کا پیغام محبت صحابہ ہے، اور یہ ان سے نفرت کرتے ہیں۔ ومن یقترف حسنۃ نزد لہ فیہا حسنا، جو کسب کرتے ہیں حسنۃ کوئی نیکی، ہم دے دیتا ہے اس سے حسنا حسین بدلہ، یقینا اللہ غفور ہے، شکور، قدردان ہے۔ ہم یقولون افترا علی اللہ کذبا، کہتے ہیں کہ یہ لوگ کہ اس نبی نے نعوذ باللہ اللہ پر جھوٹ گڑھ لیا ہے۔ اگر اللہ چاہتا مہر لگاتا آپ کے دل پر، اگر اللہ چاہتا آپ کے دل پر مہر لگاتا، کیا معنی؟ اگر آپ کچھ جھوٹ کا ارادہ کرتے اللہ مہر لگا سکتا ہے، لیکن آپ سچ ہی ہے، جھوٹ نہیں۔ یا یختم کا بعض معنی کرتا ہے اللہ آپ کے دل کو مضبوط کرتا ہے۔ وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ، مٹھاتا ہے اللہ باطل، ثابت کرتا ہے حق بکلماتی ہی، اپنے وعدوں سے۔ اللہ کے وعدے ہے حق کے نصرت کا، اللہ سینوں تک کے حال جانتا ہے۔ اللہ وہ ذات ہے جو قبول کرتا ہے توبہ اپنے بندوں کا، عفو کرتا ہے برائیوں سے، گناہوں سے۔ یعلم، جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا، قبول کریں گے ایمان والے، نیک عمل والے، یعنی اللہ ان کو قبولیت کی توفیق۔ یستجیب، اللہ قبول کرتا ہے،
ایمان والوں کے ایمان اور اعمال کو، ایک معنی ان کے دعاؤں کو، کافر کے دعائیں فضول ہے یا ان کے اعمال موحدین کے اعمال قبول کرتا ہے، اوپر وہ جاتے ہیں نیک اعمال، یزیدہم اللہ ان کو زیادہ دے گا اپنے فضل سے، کافر جو ہے ان کے لیے دردناک عذاب ہے، شدید سخت عذاب ہے۔ ولو بسط اللہ الرزق، اگر اللہ وسیع کرتا رزق اپنے بندوں کے لیے تو سرکشی کرتے زمین میں، تو کیا معنی؟ بہت سے لوگوں کا رزق تو وسیع ہے، ایک معنی یہ کہ سب کو ایک جیسا رزق دیتا، سب ایک جیسے مالدار ہوتے پھر سرکشی کرتے، تو سب کو ایک جیسا نہیں دیتا، کسی کو کم کسی کو زیادہ، اور یا یہ خاص لوگوں کے لیے، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ان کو وسیع رزق دے تو وہ پھر ہٹ جاتے ہیں حق سے، وَلَٰكِن يُنَزِّلُ، لیکن اللہ اتارتا ہے ایک اندازے کے ساتھ جو وہ چاہے، اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے، خبیر ہے، وَهُوَ الَّذِي، اللہ وہ ذات ہے، یعنی اللہ حالات بدل سکتا ہے، دیکھتے نہیں، اتارتا ہے الغیث بارش، من بعد ما، بعد اس کے قنطوں کے لوگ نا امید ہو جائے بارش سے، پھیلا دیتا ہے اپنا رحمت، بارش مہربانیہ، اللہ ولی ہے، صورت میں یہی دعویٰ ہے، الولایۃ للہ، اللہ ولی ہے خوبی والا، ومن آیاتہ، اللہ کی قدرت کے نشانیوں میں سے آسمان و زمین کا پیدا کرنا، وما بث فیہما، جو اللہ نے پھیلائے اس میں، من دابۃ، جاندار، تو دابہ اوپر ملائک کے لیے بھی بولا گیا، کیوں؟ دابہ معنی ما یدب علی الارض، چلنے والے، تو یہ نفس سے چلنے والے، آسمان پہ وہ چلتے ہیں، یا دونوں کی طرف نسبت، جیسے یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان، تو وہ تو دونوں دریاؤں سے نہیں، کاری دریا سے نکل آتا ہے، نسبت دونوں کی طرف، یہ زمین پہ چلتا ہے، نسبت دونوں کی طرف تقریباً ہے، اور یہ دبیب معنی خفیف چلنا، تو ملائک بھی نرم رفتار چلتے ہیں، وَهُوَ، اللہ تعالیٰ، عَلَى جَمْعِهِمْ، ان لوگوں کے دوبارہ جمع کرنے پر جب چاہے قادر ہے، اللہ پھر جمع کر سکتا ہے۔ 5 منٹ تفریح کرو۔ الرحیم، وما أصابكم من مصیبت فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير۔ وما أصابكم، اور جو پہنچتی ہے تمہیں کوئی مصیبت، بوجہ اس کے کہ کسب کی ہے تمہارے ہاتھوں نے، درگزر کرتا ہے اللہ عن کثیر، تمہارے بہت سے گناہوں سے، کچھ گناہوں کا سزا دیتا ہے، بہت تو اللہ معاف بھی کرتا ہے، تمہارے بہت سے گناہوں سے درگزر کرتا ہے۔ ایک معنی، یا اگر ما اصابکم، خطاب کافروں کو ہو کہ کافروں تمہیں جو ملتا ہے کچھ گناہوں کے سزا، تو یعفو معنی پھر یؤخرو، اللہ مؤخر کرتا ہے کچھ گناہوں کی سزا، وہ تو آخرت میں پھر دے گا۔ نہیں ہو تم عاجز کرنے والے اللہ کو زمین میں، نہیں ہے تمہارے لیے من دون اللہ، اللہ کے سوا، اللہ کے بغیر کوئی دوست نہ مددگار۔ ومن آیاتہ، ادلہ عقلیہ، اللہ کے قدرت کی نشانیوں میں سے، الجوار، کشتیاں، فی البحر، سمندروں میں، کل اعلام، پہاڑوں جیسے کشتیاں، قدرت کی نشانی کہ یہ پانی میں ڈوبتا نہیں، یشاء، اگر اللہ چاہے، یسکن الریح، تو ساکن کر دے ہوا کو روک دے، فیظللن، تو ہو جائیں گے یہ کشتیاں، رواکدہ، کھڑے، علی ظہرہ، سمندر کے پش پر، یعنی سطح پر، یظللن، یہ کشتیاں ہو جائے گی، یہ کشتیاں کڑی کی کڑی رہ جائے گی، رواکدہ، کڑی کے کڑی، علی ظہرہ، سمندر کے پش پر، اگر ہوا اللہ روک دے، یہ رک جائے تو، ان فی ذالک، یقیناً اس میں بہت سے نشانیاں ہے، بہت بڑے صبر والے شکر گزار کو، صبار موحد ہوتا ہے، تھوڑا بہت صبر تو کافر بھی کرتا ہے، تھوڑا شکر تو وہ بھی، کامل صبر شکور، اور یہ موحد کا کام ہے۔ او یوبقہن بما کسبوا، مانا اگر اللہ چاہے، یشاء فیجعل الریح عواصف، اگر اللہ چاہے تو ہوا کو کر دے تنسخ ہوا، او یوبقہن، یا ہلاک کر دے اللہ ان کو، ان کشتیوں کو، بوجہ ان کے کسب کے، لوگوں کے کفر برائیوں کی وجہ سے اللہ انتقام لے ہلاک کر دے تو کر سکتا ہے،
وَيَعْفُو اللہ درگزر کرتا ہے عن کثیر لوگوں کے بہت سے گناہوں سے. وَيَعْلَمَ الَّذِينَ یہ سب کچھ کیوں؟ تاکہ جان لے وہ لوگ جو جگڑتے ہیں ہمارے قدرت کی نشانیوں میں. یہ حالات کہ کبھی ہلاکت کبھی واقعات کیوں؟ تاکہ جو قدرت کے دلائل میں جگڑتے ہیں وہ جان لے. کیا جان لے؟ ما لہم نہیں ہے ان کے لیے من محیص کوئی چھٹکارا. اگر اللہ ہلاک کرنا چاہے تو کوئی نہیں بچ سکتا. تو ایک کافر ہلاک ہو جائے دوسرا عبرت پکڑے اس کو دلیل ملے. فما اوتیتم تزہید من الدنیا دنیا سے بے رغبتی کہ دنیا کوئی ایسی چیز نہیں جس کی وجہ سے تم توحید چھوڑتے ہو آخرت برباد کرتے ہو. جو تمہیں ملا من شیء کچھ یہ فائدہ ہے دنیاوی زندگی کا جو اللہ کے ہاں ہے بہت بہتر و ابقا دیرپا ہے ایمان والوں کے لیے جو اپنے رب پر توکل کرتے ہیں. والذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش وہ لوگ جو اجتناب کرتے ہیں بڑے گناہوں سے والفواحش اور چھوٹے گناہوں سے یا کبائر الاسم عام حرام سے والفواحش بے حیائی سے. اذا ما غضبوا جب غصہ ہوتے ہیں وہ یغفرون درگزر کرتے ہیں. یعنی عام درگزر تو ویسے ہی ہر ایک کرتا ہے غضب کے حالات میں درگزر یہ مومن کے شان ہے. کیا معنی کہ سخت غضب میں بھی وہ وہی سے باہر نہیں نکلتا اسے وہی بخشش یہ چیزیں یاد رہتے ہیں. والذین وہ لوگ ہیں متقین استجابوا لربہم جو حکم قبول کرتے ہیں اپنے رب کا نماز پابندی سے پڑھتے ہیں. اقامت حفاظت ترویج صلاۃ سب اس میں آ گئے. وامرهم شورى بینہم اور ان کے معاملات مشورے کے ساتھ طے پاتے ہیں آپس میں. کیا معنی؟ مشورہ شریعت بنانے کے لیے نہیں وہ تو استجابوا لربہم رب کے تابع ہے حکم نہیں بناتے البتہ شرعی حکم کو جاری کرنے کے لیے شریعت پر عمل کرنے کے لیے مشورے کرتے ہیں. یہ نہیں کہ با اختیار ہو کے جیسے چاہے حکم معلوم کر کے حکم معلوم ہو گیا تو اب رب کے تابع ہے اس کے لیے مشورے کرتے ہیں کہ یہ حلال یہ حرام اب اس پہ کیسے عمل کرے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ تو پارلیمنٹ یا عام مقننہ یا عام نظام انتظامیہ وہ حکم بنا نہیں سکتے کوئی قوانین تو اللہ نے بنائے نافذ کرنے کے لیے وہ مشورے کریں گے. یا انتظامی امور بنائے وقتی طور تو اس میں اجازت ہے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ اور اس میں سے جو ہم نے دیا وہ خرچ کرتے ہیں. وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمْ مشورے کرتے ہیں مشورہ میں پھر مال خرچ کرنا ہوتا ہے کسی کام کے لیے تو پھر خرچ بھی کرتا ہے. تو چندی کی ضرورت پڑے دے دیتا ہے. والذین وہ لوگ ہیں اذا اصابهم البغی جب ان پر زیادتی ہوتی ہے تو ینتصرون انتقام لیتے ہیں. وجزاء سیئۃ انتقام برائی کا سیئۃ برا ہے اس جیسا اس نے سختی کی سزا دی تو یہ بھی ایسے سزا انتقام لیتا ہے. فمن عفا واصلح جس نے عفو کی واصلح جوڑ پیدا کی اصلاح کی اس کا اجر اللہ پر ہے. اللہ پر تفضلاً ہے واجب نہیں اس کا احسان. اللہ تعالیٰ محبوب نہیں رکھتا ظالمین کو. وَلَمَنِ انتصر بعد ظلمہ جو بندہ انتقام لے بعد ظلمہ ظلم کی نسبت مفعول کے طرف بعد اس کے کہ اس پر ظلم ہوا ایک بندے پر ظلم ہو گیا وہ بدلہ لیتا ہے تو نہیں ہے ان پر من سبیل کوئی سبیل کوئی ملامتی ان پر کوئی حرج تنگی نہیں وہ اپنا انتقام لے سکتا ہے لیکن ابتداءً ظلم نہ کرے. انما السبیل یقیناً گناہ ملامتی ان پر ہے یظلمون الناس جو ظلم کرتے ہیں لوگوں پر اور یبغون کو تلاش کرتے ہیں زمین میں یعنی فساد کرتے ہیں فی غیر الحق ناحق. یبغون ظلم کرتے ہیں زمین میں ناحق معنی ایک تو یہ کہ اپنا حق لیتے ہیں وہ تو ظلم نہیں یہ لوگ ان کے لیے دردناک عذاب ہے. وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ جو صبر کرے اور درگزر کرے پہلے تو انتقام لیتا ہے اور اب یہ کہ صبر کرے تو یا تو معنی حالات کو دیکھے کبھی صبر کبھی انتقام یا یہ کہ مجرم دو قسم پر ہے ایک وہ کہ ظلم کرے پھر اس پر فخر کرتا ہے اور اس کو احساس جرم کا نہیں تو ایسے بندی سے تو انتقام لینا چاہیے ان سے انتقام لیتے ہیں. دوسرا یہ کہ غلطی ہوئی اب پشیمان ہے تو پھر ان سے انتقام نہیں
بلکہ ان کو معاف کرتے ہیں۔ ان ذالک یقیناً یہ لمن عزم الامور، یہ مضبوط کاموں میں سے ہے۔ الامور المعزومہ ہے اصل میں، عزم کی صفت اضافت امور کے طرف، یہ صفت کی اضافت موصوف کے طرف، الامور المعزومہ۔ تو اس سے پتہ چلا کہ کچھ امور عزیمت کا ہے، کچھ رخصت کا ہے۔ تو یہ درگزر یہ تو عزیمت والا حکم ہے، اور بدلہ لینا یہ رخصت والا حکم ہے۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، جس کو اللہ بیرا کر دے نہیں ہے اس کے لیے ولی۔ صورت میں یہ ذکر ہے نا ولایت اللہ کا، من بعدہ، اس کے بعد، یعنی من بعد اضلال اللہ، اللہ ہدایت نہ دے کوئی نہیں دے سکتا۔ دیکھو گے ظالمین کو جب عذاب دے کے کہیں گے حل الی مرد، کیا واپس پلٹنے کے من سبیل کوئی راستہ ہے؟ آپ دیکھو گے ان کو قیامت کے دن یعرضون پیش کیے جائیں گے آپ پر، خاشعین عاجزی کرنے والے، من الذل ذلت کے وجہ سے، ذلت کے مارے عاجز ہوں گے، ینظرون دیکھیں گے من طرف خفی، چوری کی نظر سے، چھپی نظروں سے، چھپی نظر دزدیدہ نظروں سے دیکھیں گے، یعنی ذلت کے نظر مراد۔ اور کہیں گے ایمان والے یقیناً نقصانی وہ ہے جنہوں نے اپنے آپ کو نقصان میں ڈالا، اپنے اہل کو قیامت کے دن، یعنی قیامت کے دن اظہار ہے، خسارے میں تو پہلے سے آئے، بیان خسران، خسارہ کیا ہے؟ یقیناً ظالمین دائمی عذاب میں ہے، نہیں ہے ان کے لیے اولیاء جو ان کے مدد کرے اللہ کے سوا۔ جس کو اللہ گمراہ کر دے، گمراہی میں ڈال دے، نہیں ہے ان کے لیے من سبیل کوئی راستہ ہدایت کا، کہیں سے نہیں ملے گا۔ استجیبوا لربکم، اے لوگو حکم قبول کرو، صورت میں یہی ہے ولایت حکم اللہ کا ہے، تو اے لوگو اپنے رب کے حکم قبول کرو قبل اس کے کہ آئے وہ دن، نہیں ہے اس کے لیے ٹلنا اللہ کے طرف سے، آئے گا تو پھر ہے، اور کوئی اور تو ہٹا نہیں سکتا۔ تمہارے لیے نہیں ہے من ملجئ، کوئی جائے پناہ اس دن، اور نہ ہوگا من نکیر، کوئی اظہار ناراضگی، پھر اظہار ناراضگی کر کے اس کا کوئی فائدہ نہ ہوگا، یا نکیر مانا کوئی اعتراض، یا نکیر مانا کوئی معاون۔ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ، تسلی آپ علیہ السلام، اس وضاحت کے بعد اگر یہ اعراض کرے تو ہم نے آپ کو نہیں بھیجا ان پر حفیظاً کوئی نگران، آپ کی ذمہ تو بات پہنچانی ہے۔ وَإِنَّا یقیناً ہم جب چکھا دیتا ہے انسان کو اپنے طرف سے مہربانی، فرح بہا، مس ہو جاتا ہے اس کے ساتھ، پھول جاتا ہے، اگر پہنچتی ہے اسے تکلیف بما قدمت ایدیہم، بوجہ ان کے برے اعمال کے، تو یقیناً انسان کفور بڑا ناشکر ہوتا ہے، یعنی دونوں حالتوں میں اللہ کا نہیں ہے، نعمتوں میں مس ہوتا ہے، تکالیف میں پھر ناشکر ہو کے ناشکری کرتے ہیں۔ للہ ملک السماوات والارض، قدرت الہی، مالک اللہ ہے تو حکم اس کا چلے گا، خاص اللہ کے لیے آسمان و زمین کی سلطنت ہے، نفی شرک فی تصرف، پیدا کرتا ہے ما یشاء جو اللہ چاہے، عام بیان، پھر یہبو دے دیتا ہے جس کے لیے چاہے اناسن بیٹھیا، دے دیتا ہے لمن یشاء جس کے لیے چاہے الذکور لڑکے، او یزوجہم یا ملا کر دیتا ہے ذکرانا و اناسا، کچھ لڑکے اور کچھ لڑکیاں، وَيَجْعَلُ کر دیتا ہے جس کو چاہے عقیماً بے اولاد، عقیم بانج اولاد نہیں ہوتے۔ اللہ علیم ہے، جانتا ہے بندوں کے حالت کو، جس کے لیے کیا حال مناسب ہے، قدیر ہے، اس پر کسی کا دباؤ نہیں، نہ دے تو کوئی ان سے نہیں لے سکتا۔ تو انبیاء میں کچھ انبیاء ان کے اولاد مذکر مؤنث دونوں تھے، کچھ کے صرف لڑکے تھے، کچھ کے لڑکیاں تھے، کسی کا کچھ بھی نہ تھا، اولاد نہ تھے، انبیاء میں بھی یہ حالت۔ پھر اس میں ایک اور مخلوق جو خنثی مشکل ہے ہجڑا، تو یخلق ما یشاء میں وہ بھی ہے، اسی طرح انہو علیم قدیر، قدیر میں وہ بھی ہے، اس کو قادر ہے جیسے پیدا کرے۔ پھر اناسا نکیرہ ہے، اس لیے کہ عورت میں لڑکی کے لیے اصل نکارت ناشنائی ہے، تعلقات نہیں، مرد کے لیے ذکور معرفہ ہے کہ لڑکا معروف ہوتا ہے، باہر گھومتا پھرتا ہے، یہ ذکر ہے۔ پھر اناسن کو پہلے ذکر کیا تو یہ خوش قسمتی کی علامت ہے کہ شادی کے بعد پہلی بار لڑکی پیدا ہو جائے، تو یہ عورت کے لیے خوش قسمتی کی نشانی ہے، بد قسمتی کے نہیں ہے۔
وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب. اب یہ وحی کے طرق کا بیان ہے. مناسب نہیں کسی بشر کے لیے کہ اللہ ان سے کلام کرے. کلام کرے معنی مشافہتاً، سامنے ملاقات کرے سامنے، ایسا نہیں ہوتا. الا وحیا، مگر ایک صورت یہ ہے کہ وحی کے ذریعے. وحی یہاں نکرہ ہے عموم کے لیے یا قلت کے لیے، یعنی ایسے صورت بہت کم واقع ہوتا ہے. وحی سے مراد کیا ہے؟ نمبر ایک نیند ہے، خواب میں بتا دے ان کو. دوسرا وحی سے مراد الہام ہے، دل میں بات ڈالے، تو پھر خواب میں ہو یا بیداری میں. کبھی اللہ دل میں ایسے بات ڈال دیتا ہے جیسے بہت سے انبیاء، آپ علیہ السلام کے احادیث، تو وہ اس طرح وحی ہے. او من وراء حجاب، یا پردے کے پیچھے سے کلام کرے، یعنی آواز سنے بندہ، درمیان میں قاصد کچھ بھی نہیں، آواز ہے اللہ کے طرف سے. اور پردہ یعنی اللہ نظر نہیں آتا، کلام سنتا ہے، جیسے موسیٰ علیہ السلام یا آپ علیہ السلام سے معراج میں اس طرح گفتگو. او یرسل رسولا، یا تیسرا طریقہ یہ کہ اللہ قاصد بھیج دے. تو پھر اس کی دو صورتیں، کبھی قاصد انسانی شکل میں آتا ہے جیسے جبریل دحیہ کلبی کے شکل میں، اور یا کبھی اپنی اصلی شکل پر جبریل کو 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ اصلی شکل پر دے گا. یا کبھی سلسلۃ الجرس جیسے آواز ہے، فیوحی، تو وہی کرتا ہے اپنے اذن سے جیسے چاہے. یقیناً اللہ علی ہے، کوئی اس کو دنیا میں نہیں دیکھ سکتا. حکیم ہے، وہی کے ان طریقوں میں حکمت ہے. انبیاء کے لیے جو مناسب ہے اس طریقے پر وحی کر. وَكَذَلِكَ، اسی طرح اوحینا الیک، ہم نے وحی بھیجے آپ کو، روحاً قرآن کا، من امرنا، اپنے حکم سے، ہمارا حکم تھا. تو قرآن کو روح کہا کیوں؟ یہ سبب ہے اصل زندگی کا، روح کی ترقی کا سبب ہے. ما کنت تدری ما الکتاب، میرے حبیب آپ تو نہیں جانتے تھے کتاب کیا ہوتا ہے اور ایمان. تو کتاب مانا یا تو سابقہ کتب آپ نے پڑھے نہیں تھے، کچھ نہیں پڑھا تھا، یا قرآن کی تفصیلات سے. اور ایمان نہیں جانتے تھے کیا مانا، تفصیلات ایمان کا پتہ نہ تھا. نفس ایمان تو ہر نبی مومن ہوتا ہے، تفصیلات شرعی کے تفصیلات ہم نے بتائے. ولیکن جعلناہ، لیکن ہم نے کر دیا اس قرآن کو ہدایت. ہدایت دے، نور، اس کے ذریعے ہدایت دیتا ہے جسے چاہے اپنے بندوں میں سے. یقیناً تو لتہدی الی صراط مستقیم، یقیناً آپ رہنمائی کرتا ہے سیدھے راستے کے طرف. کون سا سیدھا؟ اللہ کا راستہ. وہ اللہ کے اس کے لیے ہے جو کچھ آسمان زمین میں. سورت کا اختتام دعوی سورت کے ساتھ ہے کہ والی اللہ ہے، ولایت اللہ کا ہے، حکم اس کا چلے گا، اس لیے کہ آسمان و زمین اس کے ہے. اللہ خبردار، اللہ کے طرف تسیر الامور، سارے معاملات اللہ کے طرف لوٹتے ہیں.